السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں آج انشاءاللہ نئے عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ عنوان ہے الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، سنت سے مراد حدیث رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار تاکید فرمائی کہ میرے بعد اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو اور میری حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کیونکہ گزشتہ امتوں میں اس کا تجربہ کیا گیا کہ نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو دین لے کر نبی آئے تھے اس کا چہرہ بدل دیا گیا، اس میں طرح طرح کی نئی نئی چیزیں پیدا کر لی گئیں، جو اصل چیز تھی اسے چھوڑ دیا گیا۔ یہاں تک کہ بعض مذہب کی حالت یہ ہوئی کہ اصل جو نبی لے کر مذہب آئے تھے وہ تو گم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جیسے عیسائی مذہب، عیسیٰ علیہ السلام یہ مذہب لے کر آئے تھے، خالص توحید والا تھا، ایک اللہ کی عبادت والا، لیکن آج عیسائیت میں توحید ہی غائب ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، حضرت مریم خدا ہیں، جبرائیل علیہ السلام خدا ہیں، نہ جانے کتنے خدا بنا لیے، توحید ہی غائب ہو گئی۔ تو جب اصل جو دعوت تھی وہی باقی نہ رہی تو پھر مذہب کے احکامات کیا باقی رہے ہوں گے، سب ختم ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے بچانے کے لیے بار بار تاکید کی کہ میرے بعد اللہ کی کتاب اور میری حدیث، یہ دو چیزیں ہی ہوں گی، باقی تیسری چیز ناقابل قبول۔ یہ دو چیزیں پکڑے رہنے میں مذہب باقی رہے گا۔ دونوں کو چھوڑ دیے یا دونوں میں سے ایک کو چھوڑ دیے تو مذہب باقی نہیں رہے گا، بدل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں ہر چیز کے بارے میں یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ اللہ یا اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اگر ہے سر آنکھوں پہ، نہیں ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ چاہے قوم والے کتنی بھی عقیدت سے وہ کام کر رہے ہوں، ہمیں اس کے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ حدیث ابھی آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا جو نئی چیزیں دین میں پیدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے یہ عنوان لے کر آئے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی معیار ہے، ترازو ہے، کامیابی کا ضامن ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ پہلی حدیث جس کی راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے میرے اس دین میں نئی چیز پیدا کی۔ احدث کہتے ہیں نئی پیداوار کو، نئی چیز پیدا کی، ما لیس منہ، جو دین میں سے نہیں تھی، نہ اللہ نے اس کا حکم دیا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، لیکن بعد میں کسی نے پیدا کر لیا اور اس کو دین بنا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَهُوَ رَدٌ، مردود ہے وہ، ناقابل قبول۔ مردود مطلب اٹھا کے پھینک دیا جائے، دھتکار دیا جائے، جیسے شیطان کو ہم کہتے ہیں شیطان مردود، کیونکہ اس کو بھگا دیا گیا اللہ کے دربار سے۔ تو کتنی بھی عقیدت سے کوئی چیز کا کوئی شخص کر رہا ہو، اگر اس کا وجود قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے، کیونکہ ایسی چیزیں عقیدت پر پیدا کی جاتی رہیں گی تو اصل مذہب ختم ہو جائے گا، اور یہ پیدا کی ہوئی چیزیں مذہب بن جائیں گی۔
جیسے یہودیت میں ہوا، عیسائیت میں ہوا۔ اسی لیے اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں جو فرما دیا وہ حرف آخر، میرے بعد جو کچھ پیدا کرے گا وہ اٹھا کے پھینک دیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الناس الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص ثلاثۃ، تین لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ قابل نفرت ہیں۔ نمبر 1 ملحد فی الحرم، حرم میں گناہ کرنے والا۔ ویسے تو گناہ کہیں بھی کرنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے کہیں بھی بندہ ہو پوری دنیا میں، لیکن خاص طور سے حرم، اتنی مبارک جگہ، اتنی مقدس جگہ، اسلام کا مرکز ہے وہ، جہاں سے عرش سے براہ راست رحمتیں اترتی ہیں حرم میں کعبۃ اللہ پہ، وہاں اور پھر گناہ کا تصور وہ انسانی نہیں ہے، اس کے اندر ذرا سا بھی ڈر اور خوف نہیں ہے، احترام نہیں ہے حرم کا۔ تو حرم میں گناہ کرنے والا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے حرم جانے والوں کو اللہ کے نیک بندے، اللہ کے صالح بندے نصیحت کرتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ادب اور احترام ملحوظ رکھنا۔ یہ جو موبائل نام کی چیز آ گئی، یہ پتہ ہی نہیں چلانے دیتی کہ ہم ہیں کہاں، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا مقام ہے۔ کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک وقت تھا کعبۃ اللہ کو دیکھ کے لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور کعبے سے لپٹ لپٹ کے روتے تھے۔ یہاں حال یہ ہے کہ کعبۃ اللہ نظر آنے سے پہلے کیمرہ آن ہے، اب چل رہا ہے۔ کیا ہے کعبۃ اللہ، کیا مقام ہے، حرم کس جگہ کا نام ہے، تم کو بھی کیمرے کی پڑی ہوئی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو کال پہ ڈائریکٹ دکھایا جا رہا ہے وطن دیکھو میں یہاں پہنچا ہوا ہوں۔ یہ سب چیزیں حرم کے اندر ہو رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے یہ ناپسند آ گیا اگر اللہ کو، اور ناپسند آئے گا ہی، پسند آنے کی کوئی وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر جانا بیکار ہے حرم۔ ہم وہاں جا کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے کے آئے، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا کے آئے۔ اس لیے وہاں جانے کے بعد خدا کے واسطے یہ ریل اور یہ کیا موبائل کا کیمرہ آن ہونا، یہ الا یہ بلا، یہ سب تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم میں ڈھکیلنے والی چیزیں ہیں۔ ان سب سے پہلے توبہ کریں، پھر پہنچیں حرم، اور وہاں جانے کے بعد اپنے آپ کو گم کر دیں اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، دعاؤں میں، پھر دیکھیے جانے کا فائدہ محسوس ہوگا، ایمان میں تازگی محسوس ہوگی۔ تو ایسے بھی لوگ حرم پہنچ رہے ہیں، جیسا کہ بعض ویڈیوز آئی ہیں کہ خود سعودی کے وزارت حج نے ایک باقاعدہ رپورٹ شائع کی، ایک کیمرے کے ذریعے ایک پورا ویڈیو لیا انہوں نے جو کیمرہ حرم میں لگا ہوا ہے، کہ تقریباً جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں اکثر کے ہاتھ میں موبائل اور یوں اٹھا ہوا ہے، سب کعبے کو جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو وزارت حج نے نیچے جو ہے ایک جملہ لکھا کہ یہاں لوگ آتے تھے کبھی تو ہاتھ اٹھے ہوتے تھے دعاؤں کے لیے، اس کی جگہ اب موبائل نے لے لی ہے۔ اتنا فرق ہو گیا حرم کے اندر، پہلے ہاتھ اٹھتے تھے اللہ سے مانگنے کے لیے، اب ویڈیو بن رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو وہاں تھا خلوص، یہاں ہے ریاکاری۔ تو خود وزارت حج کو اس بات پر تشویش ہے کہ حرم میں کیا ہونا تھا اور کیا ہو رہا ہے، اس لیے حرم میں جانا ہے تو دکھاوے کی اور ریاکاری کی نیت سے بالکل بھی نہ جائیں، وہاں پر جا کر اللہ کی خالص عبادت کے لیے جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا ناپسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو حرم میں گناہ کر رہا ہو۔ دوسرا شخص وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام آ جانے کے بعد پھر جاہلیت والے طریقے پیدا کرنے والا، جاہلیت کے رسم و رواج، جاہلیت کے طور طریقے، جس کو مٹا دیا، ختم کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر کریت کریت کے ان رسم و رواج کو پیدا کر رہا ہے۔ جاہلیت کے جو طریقے تھے، شادی بیاہ کے، ناچنا ہوتا تھا، گانا ہوتا تھا، اور کئی دنوں تک ناچ گانے گھروں میں چلا کرتے تھے، وہ سب پیدا ہو گئے ہیں آج کے زمانے میں، پیدا کر لیے گئے ہیں۔ آج کل تو شادی بیاہ کا یہ عالم ہے کہ جو اصل ہے نکاح میں، خطبہ نکاح پڑھنا، غور سے سننا، اس کے پیغام کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہو گئی ہے ایک رسمی چیز۔
بس کسی طرح اس کو ادا کر لیا جائے. کہیں بھی عصر کے بعد، عصر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد کسی ایک مسجد میں نکاح رکھ لیتے، نوشہ ہے، والد ہے، چاچا ہیں، کچھ سگے رشتہ دار 5 6 8 10، بس اس سے زیادہ کوئی نہیں آتا. کیوں؟ یہ خانہ پوری ہے بھائی، کسی طرح کر لو اس کو. ہاں جب باجا نکلتا ہے گھر کے پاس سے، پھر دیکھنے کا ہے باپ بھی ناچ رہے ہیں، چاچا بھی ناچ رہا ہے، دادا بھی ہیں، بوڑھے چلنا نہیں آ رہا، ہاں وہ بھی آگے مٹک رہے ہیں. سیدھی سیدھی بات. سارے دوست ہیں، پڑوسی ہیں، جن کو دعوت نہیں دی گئی وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں. اصل جو مقام تھا جس کو نکاح کہا گیا وہاں پہ کوئی نہیں آیا، اور جہاں نہیں جانے کا ہے وہاں سارے لوگ پہنچے ہوئے ہیں. وہ دھوم دھڑاکا ہے پورا شادی خانے تک. یہ کیا ہے سب؟ یہ جاہلیت کا طریقہ جس کو کرید کے نکالا اور اس پر مضبوطی سے عمل کر رہے ہیں مسلمان. کہنے کو مسجد میں نکاح ہے لیکن اس کے بعد ساری شیطانیت ہے، شادی خانہ جانے تک، جا کے پہنچنے کے بعد تک بھی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام آ جانے کے بعد پھر وہی جاہلیت کے طریقے اپنانے والا اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہے. تیسرا شخص وَمُطَّلِبِ دَمِ امْرَئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍ، کسی مسلمان کے خون کا دشمن ناحق، لِيُحْرِقَ دَمَهُ، اس کا خون بہانے کے درپے ہے، قتل کی سازش کر رہا ہے، قتل کے لیے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے، ابھی قتل کیا نہیں، ابھی نوبت نہیں آئی اس کی، ابھی تیاری میں ہے، سازش میں ہے، اس وقت اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہے. تو اب اندازہ لگائیے جب قتل کر دیا تو کتنا اللہ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہو گیا، کہ ابھی صرف قتل کے ارادے میں ہے تو اللہ نے اس کو اپنے نظر سے گرا دیا اور اپنی نظر رحمت ہٹا کے اس پہ لعنت فرمائی. تو جب وہ قتل کر دے گا تو کتنا بدترین گناہ ہوگا، اندازہ لگائیے. اس وقت جو شہر کا ماحول ہے اور سارے شہر کا جو قانون کا محکمہ ہے، پولیس کا محکمہ ہے، انتہائی تشویش میں ہے. ہر رات قتل ہو رہا ہے، بلکہ بعض رات ایسی بھی گزری ہیں 2 2 3 3 قتل ہوا ہے. اور افسوس بلکہ بڑی شرم کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، سب مسلمان ہیں، سب مسلم علاقوں میں ہو رہا ہے، سب مسلمان ہیں. وہی غیر مسلموں کے علاقوں میں جا کے دیکھو سناٹا ہے، سب سو رہے ہیں. جو تعلیم ہم کو دی گئی تھی وہ اس پر کوئی اور عمل کر رہا ہے، اور جس سے ہمیں روکا گیا، بچایا گیا، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. 11 بجے رات میں، 12 بجے رات میں پولیس دوڑا دوڑا کے مار رہی ہے، لاٹھی چارج کر رہی ہے ہمارے مسلم نوجوانوں کو. یہ حالت ہے اس قوم کی. اللہ نے اس امت کو بھیجا تھا خیر امت بنا کر، جس کے نوجوانوں کو دیکھ کر ملکوں کی تقدیریں بدل گئیں، شہروں کی تقدیریں بدل گئیں. لیکن اس وقت عالم یہ ہے کہ یہ ذلت کا نشان بنی ہوئی ہے یہ قوم. یہ مسلم نوجوان غیر تذکرے کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کوئی کام نہیں ہے، دن بھر کھاتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، چبوترے آباد کرتے ہیں، ہوٹل آباد کرتے ہیں. اور جب راتوں میں نبی نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے، کہ رات میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، رات میں ابلیس کا لشکر حرکت میں رہتا ہے، اس لیے بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو اور اللہ کا نام لے کے سو جاؤ. حدیث ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس پر عمل نہیں ہے. اب رات میں چبوتروں پہ ہوگا کیا جب ابلیس حرکت میں ہے، اس کا پورا لشکر حرکت میں ہے؟ کیا یا تو بے حیائی کرے گا، یا قتل و غارت گیری کرائے گا، یا چوری ڈکیتی کرائے گا. یہی ہوگا رات کے جاگنے میں، اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں عبادت بھی کرنا ہے تو فجر سے پہلے اٹھو. یہ جو عشاء کے بعد کا وقت ہے 12 بجے 1 بجے تک، یہ جاگنے کا نہیں ہے، عبادت کے لیے بھی نہیں. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، نہ جاگنے کا حکم دیا، سونے کا حکم دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باقاعدہ اعلان کر دیے تھے امیر المومنین بننے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد سڑکوں پہ جو نظر آیا کوڑے لگائے جائیں. کسی کے گھر سے اگر آواز آئی بات چیت کی، آپ نے فرمایا دروازہ توڑ کے اندر جاؤ اور کہو کہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں، سوئے کیوں نہیں ابھی تک تم. یہ کچھ دنوں تک تو بہت سختی، بہت کڑوا دکھا مسلمانوں کو، لیکن اس کا فائدہ بہت محسوس ہوا، بعد میں سب نے دل سے قبول کیا. تو یہ جو لاٹھی چارج ہو رہا ہے دوڑا دوڑا کے، یہ اسلام کے مزاج کے مطابق ہے بالکل. اب یہ الگ بات ہے کہ مارنے والا غیر ہے، مار کھانے والا مسلمان ہے، یہ تو ذلت کی بات ہے، بے عزتی کی بات ہے بالکل. کاش کہ مسلمان اس کو سمجھتے. اور چونکہ ابلیس کا لشکر حرکت میں رہتا ہے، ڈکیتیاں، چوریاں، اور اس سے بڑھ کے قتل ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں رات کے اندھیروں میں. اتنے بدترین جو ہے گڑھے میں آ کے یہ قوم اور اس کے نوجوان گر چکے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بدترین انسان تیسرا وہ ہے جو کسی دوسرے مسلمان کے خون بہانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے ناحق.
یعنی ابھی قتل کیا نہیں، بس پیچھے پڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا زیادہ وہ ناپسندیدہ ہے، تو قتل کے بعد کتنا ناپسندیدہ ہوگا اندازہ لگائیے۔ تو 3 لوگ پھر سے ایک مرتبہ ہم ذہن میں تازہ کر لیں، 3 لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ۔ پہلا وہ جو حرم میں کوئی گناہ کر رہا ہے، دوسرا وہ جو اسلام آ جانے کے بعد اور وہ خود مسلمان ہو جانے کے بعد پھر جاہلیت والے رسم و رواج پہ عمل کر رہا ہے، تیسرا وہ جو کسی مسلمان کے خون کا پیاسا ہے اور اس کو قتل کی سازش کر رہا ہے۔ یہ 3 لوگ اللہ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تعلق سے، آئندہ اتوار اس کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پاکیزہ نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔